الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا رب یسر ولا تعسر وتمم لی بالخیر وبک نستعینک یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین۔ گرامی منزلت سامعین و ناظرین، تقریباً نصف صدی عمر ہونے کو ہے۔ بہت سارے فورمز کے اوپر اور بہت سارے زندگی میں بہت سارے طلباء سے بہت سارے موقعوں کے اوپر مجھ سے ایک سوال کثرت سے پوچھا گیا کہ پروفیسر صاحب، گناہوں سے بچنے کا کوئی آسان سا طریقہ بتائیے۔ عزیزان محترم، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، میرے استاد گرامی حضرت ڈاکٹر غلام مرزا ملک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا بصیرت افروز جملہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، گناہوں کی مثال خارش جیسی ہے، جیسے خارش کرتے چلے جائیں لذت آتی چلی جاتی ہے اور خارش بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی گناہ کرتے چلے جائیں لذت آتی جاتی ہے اور گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دسترخوان کے اوپر مختلف انواع و اقسام کے کھانوں کو چن دیا گیا ہو اور بھوک سے نڈال شخص کو اگر دسترخوان پر بٹھا دیا جائے اور اس پر اگر یہ قدغن لگائی جائے کہ وہ ایک یا دو لقمے لے کر ہاتھ پیچھے کھینچ لے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بے عینی ہی کوئی انسان جس کو گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، اس کے لیے پھر گناہوں سے پیچھے ہٹنا اس شخص کی طرح پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سوال جو بارہا مرتبہ مجھ سے ہوا وہ یہ کہ پروفیسر صاحب کوئی آسان سا طریقہ بتائیں جس سے انسان گناہوں سے بچ سکے۔ اور میرے تقریباً نصف صدی کے مطالعے میں ابھی تک کوئی میرے حافظے نے اتنا خوبصورت طریقہ محفوظ نہیں کیا گناہ سے بچنے کا جو عرض کیے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب کبھی بھی گناہ کا موقع ملے، ویسے جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرتا چلا جاؤں کہ گناہوں کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن بالفرض اگر گناہ کا موقع مل جائے تو انسان گناہ کرتے ہوئے ایک خیال اپنے اوپر طاری کر لے، اور وہ خیال یہ کہ انسان اپنے نفس کو سمجھائے کہ اے بندے خدا، تو یہ گناہ کرنے لگا ہے، لیکن یاد رکھنا اس گناہ کی لذت عارضی ہے، لیکن اس کی نحوست دائمی ہے جو تجھے جہنم تک چھوڑ کر آئے گی۔ اسی طرح نیکی کرتے ہوئے انسان اپنے اوپر یہ خیال غالب کر لے کہ اے بندے خدا، نیکی کرتے ہوئے تکلیف عارضی طور پر تمہیں ہوگی، لیکن اس کی برکت دائمی ہوگی، اور وہ جو تکلیف ہے جو نیکی کرتے ہوئے جس سے تجھے دو چار ہونا پڑا، وہ تکلیف جو ہے وہ تمہیں جنت تک لے کر جا کر چھوڑے گی۔ تو عزیزان محترم، اپنے نفس کو یہ بات سمجھایا کریں
کیونکہ گناہ کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لے کر جانا پڑتا ہے۔ گناہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، اور نیکی کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، وہ دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، لگے ہاتھوں ایک اور نسخہ بتاتا چلا جاؤں گناہ سے بچنے کا۔ جب ساری زندگی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو نفس ہمیں ایک مشورہ دیتا ہے، ایک دھوکہ دیتا ہے۔ نفس یہ کہتا ہے ابھی گناہ کر لے، بعد میں آج گناہ کر لے، کل توبہ کر لینا۔ نفس ہر دفعہ گناہ کرتے ہوئے یہ انسان سے کہتا ہے کہ تم ابھی گناہ کر لو، آج گناہ کر لو، کل تم توبہ کر لینا۔ لیکن کبھی کسی صوفی نے لکھا کہ کبھی تم بھی نفس کو یہ کہو نا، جب وہ گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کا تقاضا کرے نفس، تم بھی اسے کہو نا، جیسے وہ ساری زندگی تمہیں کہتا رہا، تم بھی ایسے نفس سے کہو کہ آج تو میری مان، گناہ نہیں کرتا، آج تو میری مان لے، کل میں گناہ کروں گا۔ تو کل تو عزیزان محترم آئے گا ہی نہیں۔ اگر نفس تمہیں روز یہ کہانی سناتا ہے کہ آج گناہ کر لے، کل توبہ کر لینا، تو کبھی تم بھی تو نفس سے یہ بات کہو نا کہ آج میں تیری نہیں مانتا، آج تو میری مان کہ کل گناہ کروں گا، آج تو میری مان لے۔ تو کل تو آنا ہی نہیں، کل تو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو یہ دو طریقے ایسے ہیں جو میرے حافظے نے محفوظ کیے ہیں، جو آسان ترین ہیں بنسبت دوسرے طریقوں کے گناہوں سے جان چھڑانے کا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، بعض اہل علم کے نزدیک وہ سید التابعین بھی کہلاتے ہیں، ان کا ایک جملہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو یہ پھر تم سوچا کرو کہ تم کس وحدہ لا شریک کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی جرت کر رہے ہوتے ہو، تم کس وحدہ لا شریک کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ایک دفعہ مجھے الہام فرمایا، وہ یہ کہ لوگ مجھے مخلوق جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے، کہ مخلوق سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور مجھ خالق سے ڈرتے ہی نہیں گناہ کرتے ہوئے۔ لیکن پھر بھی اس کی کریمیاں دیکھیں عزیزان محترم، کہ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں، وہ معاف ایسے فرماتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ ہمیں گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم الی یوم القیام بجاہ النبی خیر لنا۔